دیکھو یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ انسان اس طرح کے غلط نظریے کیوں بناتا ہے؟ متجدد کیوں بنتا ہے؟ اور متجددین کے لوگ گرویدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی باتیں انہیں بھلی کیوں لگتی ہیں؟ ہم کل سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی کتابیں پڑھیں، اگر طبیعت کبھی وہ ہو افسردہ ہو تو کتاب پڑھیں، اشاش بشاش ہو جائے گی۔ ایسی اذکار رفتہ قسم کی توجیہات کی ہیں سر سید احمد خان نے، غلام احمد پرویز نے، غلام احمد قادیانی نے، اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی شخصیت میں کوئی کشش ہے؟ ان کے الفاظ میں کوئی جادو ہے؟ ان کے نظریات میں کوئی کمال ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے دنیا کو زینت بخشی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ۔ بے شک یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے، یہاں کا سٹیٹس ہے، یہاں کا اقتدار ہے، یہاں کی چودراہٹیں ہیں، یہاں کے جبے کبے ہیں، یہاں کی اور دستاریں ہیں، فضیلتیں ہیں، مال و دولت ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے، کنبہ قبیلہ ہے، حسب و نسب ہے، جائیدادیں ہیں، کراؤنز ہیں، میڈلز ہیں، سلوٹ ہیں، اس سب کے اندر کشش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری پرکشش چیزیں ہیں، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، بالکل اس طرح کھینچتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اپنے آپ کو لے جائیے اس ماحول میں۔ آپ کے گھر میں چولہا تو جل سکتا ہے، لیکن اس پر چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دن ہے ہفتے کا، اور ہفتے کے دن کچھ بھی کاروبار کرنا آپ پر بند ہے۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کچھ مچھلی نہیں آئی، آپ بھوکے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، اور ہفتے کے دن آ کے مچھلیاں اچھل رہی ہیں، آپ پکڑ نہیں سکتے۔ کیا کمال ہو رہا ہے؟ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی نا، درمیانے کہرے دریا تختہ بندم کردائی وہ باز میں گوئی دامن ترمکن ہوشیار باش۔ بھوک لگی ہوئی ہے، مچھلیاں اچھل رہی ہیں، نہ کھا نہیں سکتے۔ آپ گئے مفتی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا نہیں، ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب کے پاس نہیں ہو سکتا۔ متجدد صاحب کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے کہا سوچتے ہیں، کل آئیے گا۔ کل آئے، فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ایک نالی بنا لیتے ہیں، آگے گڑھا کھود لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو ہانک کر ادھر پابند کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں۔ مفتی صاحب پوچھے تو کہنا نہیں پکڑی، اور اتوار کو پکڑ لیں گے، کم از کم یہ کہ پیر منگل بدھ تو کھائیں گے نا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب پوری قوم مفتی کے پاس جائے گی، مولوی کے پاس جائے گی، یا متجدد کے پاس جائے گی؟ بتائیے نا، میرے ساتھ ہو تو کیا کروں گا؟ بھوکا مر رہا ہوں، میں بھی کہوں گا جناب یہ تو اس سے تو بہتر ہی ہے، چلیں کچھ اس بندے نے مسئلے کا حل تو نکالا ہے۔ ویری گریٹ اینڈ اسمارٹ اسکالر آف ریلیجن۔ اب آپ سمجھ گئے کہ لوگ ان کے دیوانے کیوں ہوتے ہیں؟ نہ ان کی کوئی شخصیت پرکشش ہوتی ہے، نہ یہ جاذب نظر ہوتے ہیں، نہ ان کے الفاظ میں کوئی جادو ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دل نہیں، یہ پیٹ پر انگلی رکھ کر بات کرتے ہیں۔ تو آدمی کو بات جیسے پیٹ کی لات برداشت نہیں ہو سکتی، اسی طرح پیٹ پر انگلی رکھ کر جو بات کرے وہ فوراً سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ زینت ہم نے دنیا کو بخشی ہے، اور جو اس زینت کے دلدادہ ہوں، اور جب دین ان کی راہ کی رکاوٹ بن رہا ہو، تو پھر یہ نہ سمجھو کہ یہ متجدد کہیں سے ٹپک پڑتے ہیں، یہ بھی ہم ہی اتارتے ہیں۔ امتحان تمہارا مقصود ہو۔ مچھلیاں کس نے بھیجی تھی؟ یہ امتحان تمہارا مقصود ہوتا ہے۔ یہی دجال ہوتے ہیں، یہی دجال فریب دینے والے۔ آپ کچھ اللہ کا حکم توڑوا دیا، اور آپ کو فریب یہ دیا کہ آپ نے نہیں توڑا، ہیلا کیا ہے۔ وہ مچھلیاں پکڑوانے والے ہوں، وہ بے پردگی کروانے والے ہوں، وہ سود کی علائش میں مبتلا کرنے والے ہوں، اور اب تو سنا ہے کوئی ویکینڈ میرج کے لیے بھی کوئی راستہ نکال لیا گیا ہے، اور نکلنا چاہیے تھا، لاجیکل ہے۔
اور آدمی جب کچھ نکالنے پہ آ جائے تو نکال کے چھوڑتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا۔ اللہ کا قانون کیا ہے، امریکہ کا کیا، کسی کا قانون، اس کی مونچھ مروڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آخر اللہ نے انسان کو عقل ہی ایسی دی ہے۔ تو یہ زیب و زینت حیات دنیا کے دلدادہ لوگ جو ہیں وہ ایسے دجالوں کی گرفت میں آتے ہیں، وگرنہ ان دجالوں کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، اور شاید اس دجال میں بھی ان لوگوں کے لیے کوئی کمال نہیں ہوگا جو آخرت کی زندگی کے طالب ہوں گے۔ وہ دجال بھی گمراہ کرے گا تو انہی کو کرے گا جو اس حیات دنیاوی کے طالب ہوں گے۔ یہ بالکل دو ٹوک بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جو آخرت کا طالب ہوگا اس کو اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا نظر آ جائے گا، اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اس کو دین کے سارے دلائل اگر ازبر بھی ہوں گے تو اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا، اس دنیا کی اس ساری مکاریاں کرنے کے بعد بھی، یہ ساری تجدد پسندانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی حاصل کیا ہے؟ ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ سکندر جیسا شخص دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، تم نے جتنی ترقی کی ہے، جتنا اس کا سنگار کیا ہے، جو اس کو تم نے جو ہے وہ کمکموں سے سجایا ہے، جو تم نے اس پہ سینکڑوں منزلہ بلڈنگیں بنائی ہیں، اس سب کو ہم چٹکل ویران میدان بنا کر چھوڑیں گے۔